بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی ضرب الامثال کے سلسلے میں 2/18 سورہ بقرہ کی 18ویں آیت میں موجود ضرب المثل اور اس کے معنی کا مطالعہ کریں گے۔ ضرب المثل ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سب سے پہلے ہم اس کا سادہ ترجمہ لیتے ہیں۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ سمم کے معنی ہے کان کا بند ہو جانا، جیسے شیشی پر ڈانٹ لگ جاتا ہے۔ اگر چٹان سخت ہو اور اس پر کوئی شگاف بھی نہ ہو تو اسے بھی یہی کہتے ہیں۔ ایسا آدمی جو صرف اپنی کرے، کسی کی نہ سنے، یا ایسا شخص جسے اس کی خواہشات سے باز رکھنا ممکن نہ رہے، یعنی وہ حق کی آواز نہ سنے، جانور کی طرح ہو، عقل و فکر کا استعمال نہ کرے، اپنی مرضی کا غلام ہو۔ قرآن کریم نے ایسوں کو بہرا کہا ہے۔ 22/8 میں قرآن کریم اندھے، بہرے، گونگے، حتیٰ کہ مردے ان لوگوں کو کہتا ہے جو عقل و بصیرت و دلائل و براہین سے کام نہیں لیتے، جذبات سے مغلوب ہو کر یا پھر تقلید کے طور پر غلط راہوں پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ سمم آیا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں، دوسرا لفظ سے حرفی مادے کا لفظ جو ہے وہ ہے بکمم، سمم بکمم، گونگا، جو پیدائشی طور پر بول نہ سکتا ہو یا پھر بولتا تو ہو لیکن بات کو سمجھا نہ سکتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاضر جواب نہ ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے بولنے سے گریز کرے، یہ دانستہ بولنے چالنے سے گریز کرے، یا پھر اپنے بیان کو وضاحت سے پیش کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو۔ 8/22 میں اس سے مراد طبعی طور پر بہرے گونگے کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ 16/76 میں اس کا استعمال ایسے شخص کے لیے کیا گیا جو اپنے مالک پر بوجھ ہو، اس سے جو کام بھی کہا جائے نتیجے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہی کرے۔ اس شخص کے مقابلے میں اس کی مثال دی گئی جو صاحب اختیار ہو، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہو اور صراط مستقیم پر چلتا ہو، یعنی دونوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ آگے آتے ہیں، تیسرا سے حرفی مادے والا لفظ ہے امیون۔ ٹھیک ہے، ایسا شخص جو دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو، کسی کے گمراہ ہو جانے اور گمراہی اختیار کرنے کو بھی یہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص باطل پر مصر ہو، نہ نیک دیکھے نہ بد دیکھے، اندھا دھند اپنے سفر پر ہو، ایسے گمراہ بے راہ رو ہٹ دھرم جس نے نابینا کی طرح جو دیکھنے سے چھپتا ہے، اسی طرح سے یہ شخص بھی عقل سے چھپتا پھرتا ہے، اور عقل کی کوئی بات سمجھائے یا اس کے سامنے عقل کی سمجھ آئے تو خود کو جذبات کے کمبل میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کا ایک معنی ڈھانپ لینا بھی آتا ہے۔ اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ 17/27 میں ایک ایسا شخص نہ صرف یہ کہ دنیا میں اندھا ہے، آخرت کی زندگی میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے محروم کے معنی دنیا اور اخروی کی جب بات کی گئی ہے تو یہ نعمتوں کی محرومی کی بات کی گئی ہے، آسائشوں کی محرومی کی بات کی گئی ہے۔ یعنی ایسی قوم جو اس دنیا میں نعمتوں اور آسائشوں سے محروم ہے، وہ مستقبل میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی محروم ہی رہے گی۔ جو شاہراہ حیات سے بھٹک جائے، سیدھے اور صحیح راستے سے بہت دور نکل جائے،
تو پھر غلط راہوں کا مسافر بھوک، ننگ، پیاس، خستگی اور واماندگی جیسی مشکلات کا شکار ہو کر رہتا ہے، زندگی کی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ 20/124 میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ قانون حیات سے اعراض برتنے والے کی معیشت ہمیشہ تنگ ہو جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں محتاجی، ذلت اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ 20/125 جو وحی کی روشنی میں چلتا ہے اسے بصیر دیکھنے والا، اور دوسرے کو جو وحی کا اتباع نہ کرے اسے اندھا، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کہا گیا ہے۔ 27/81، 6/50 اور 41/17 میں بھی اس لفظ کے معنی گمراہی، راستے سے بھٹکا ہوا اور ضلالت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ایسا شخص قرآن حکیم کی حقیقت ثابتہ پر یقین نہیں رکھتا، اس پر قرآن کی تعلیم مشتبہ ہو جاتی ہے یا ہوتی ہے۔ 13/19 اور 28/66 اور 11/28 جسے واضح دلائل نظر نہ آئے وہ دل کا، یعنی عقل فکر کا اندھا ہی ہوتا ہے۔ آخری سے حرفی مادے کا لفظ ہے لا یرجعون، جو اس زبر مثل میں آتا ہے۔ واپس ہو کر پلٹنا، اردو کا رجعت اس کا صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ رجعت کا معنی ہوتا ہے پسپائی، تنزل و پستی۔ اس کے برعکس عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں اسی پہلی حالت کی طرف رجوع کرنا، یا پہلی کیفیت سے بہتر اور اعلیٰ کیفیات کا حامل ہو جانا، اس طرف رجوع کرنا یا اس طرف پلٹ جانا۔ 11/86 میں ہے کہ کائنات کے کرے گردش کے بعد جس مقام سے چلتے ہیں پلٹ کر وہیں پر آ جاتے ہیں۔ یہ یرجعون کے معنوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے بخارات پانی کو بارش کی شکل میں پلٹا دیتے ہیں، اس سے بھی یرجعون کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ تمہیداً یہ بات سمجھ لیں، نبی اکرم کی دعوت کے سامنے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک اہل کتاب کو دعوت تھی کہ تم حق پر تھے تو پھر حق پر پلٹ کر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے سامنے پہلے حق کی دعوت آئی تھی۔ تو ان کے لیے اس لفظ کے معنی رجوع کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ اس طرف آتے نہیں ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ ایسے مقامات پر ترجمہ رجوع کرنے ہوں گے۔ 3/50 میں اس لفظ کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آنے کے ہوں گے، دنیا میں لوٹ آنے کے نہیں ہوں گے۔ زندگی، دوسری زندگی جو ملے گی اس طرف لوٹ آنے کے ہوں گے۔ ان معنوں پر مشتمل رجعت الی اللہ سے غیر قرآنی مفہوم بھی وابستہ ہے۔ 2/156 کی کسی موت پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کی تحلیل نفسی میں دو تصور سامنے آتے ہیں کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے خدا کے پاس تھے، جو کہ غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرا تصور خدا کی موجودگی کی سمت اور جگہ اور مقام کو متعین کر رہا ہے، جبکہ خدا تو کسی جگہ اور میں مقیم نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سمت ہے۔ یہ تصور دونوں کے دونوں قرآن مجید کے خلاف ہے، اس لیے اس آیت کا یا اس کا ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ 57/5 میں وضاحت ہے کہ مرنے کے بعد کی اگلی زندگی کی کیفیات، اعمال کی جزا و سزا، ان کی ماہیت کے رنگوں کا علم ہمیں اس زندگی میں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس آیت میں در حقیقت مومنین کی کیفیات پر مبنی ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جب دل توڑنے والے حالات سے گزرتے ہیں، ایسے شکیب حالات، مشکل حالات سے گزرتے ہیں مومنین، تو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب زندگی اس کے نظام کے نفاذ کے لیے وقف کر دی ہے، اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے وقف کر دی ہے، تو اب گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اب بھی پہلے کی طرح اسی کے قانون کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کے لیے آپ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون سے پہلے کی اور بعد کی آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مفہوم بالکل صحیح اور درست نظر آئے گا۔
हमने तर्जुमा पढ़ा था कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं हैं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। अब हम इसका मफहूम पढ़ लेते हैं। बहरा, गूंगा और अंधा यानी अक्ल फ़िक्र से आरी और जज्बात से मगलूब होकर नफ़ा और नुकसान की तमीज़ से महरूम हो जाता है और उसके लिए सही रास्ते की तरफ लौटने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। ये इंसान के बारे में कहा जा रहा है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।